عنہما بیان کرتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام آپ کو یاد ہے، ظاہر ہے آج تقریباً 40 دن بیت چکے ہیں، 20 صفر المظفر ہے، اور آج ہم انشاءاللہ چہلم کے موقع پر سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا تذکرہ پاک کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ رہیے گا ناظرین۔ میں جب بھی اس تذکرہ پاک کو کرتا ہوں تو یقین مانیے کیفیت دل کی بڑی عجیب ہو جاتی ہے کہ سلام عقیدت النفوس قدسیہ کو، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے نانا جان کے دین کو بچایا۔ سلام عقیدت اللہ کے ان پیاروں کو کہ جن کے مبارک اور نورانی خون نے دین اسلام کے چراغ کو رہتی دنیا تک روشن کر دیا، اور سلام عقیدت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیاروں کو جن کی قربانیاں حق کا استعارہ بن گئیں، یعنی حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر بن گئی۔ آج سے ٹھیک 40 دن پہلے ناظرین کربلا کے تپتے میدان پر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جس سے زیادہ دردناک اور جس سے زیادہ دل سوز منظر اس سے پہلے دیکھنے میں آیا نہ کبھی دیکھنے میں آئے گا۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہے ناظرین، وہ قیامت کا منظر کہ جہاں غرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہستی کی امامت میں انتہائی صفاکی اور بربریت کے ساتھ ذبح کیا گیا جن کو دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے تھے، جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینہ مبارک پر لٹایا کرتے تھے، اور جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان چسوایا کرتے تھے، جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سوار بنایا کرتے تھے، یعنی جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سواری بن جایا کرتے تھے، اور جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر لیا کرتے تھے، جن کے خوش ہونے پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اور جن کے رونے پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے۔ آج سے ٹھیک ناظرین 40 دن پہلے محشر کے روز ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والے آقا کو بہت ہی غمگین کیا گیا۔ آج سے ٹھیک 40 دن پہلے محشر کے روز جام کوثر سے سیراب کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو پیاسا کیا گیا۔ جو سر اقدس ناظرین توجہ رہے آپ کی، جو سر اقدس بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسے کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ کربلا کے تپتے صحرا میں انتہائی درندگی سے آل رسول و محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبح کیا گیا، طائف کے بازاروں میں لایا گیا، اپنے تکبر کا اظہار کیا گیا، پاک بیبیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا، سرحائے اقدس کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، بیڑیوں میں جکڑا گیا، جانوروں کی برہنہ پیٹھ پر سوار کیا گیا، دمشق کے بازاروں سے گزارا گیا، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، زندانوں میں قید رکھا گیا، ظلم کی، جبر کی، بربریت کی، صفاکی کی، شقاوت قلبی کی، مکر و فریب کی جو صورتیں ہو سکتی تھی ناظرین وہ تمام کی تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کی گئیں۔ اب یہ نورانی قافلہ جس پر پل کربلا بپا ہوئی، جس پر پل قیامت بپا ہوئی، چہلم کے موقع پر ایک بار پھر کربلا ہی میں ایک اور کربلا کا سامنا کر رہا ہے کہ جہاں راہ حق و صداقت میں پیش کی جانے والی 72 قربانیوں کے 40 دن کے بعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نواسی رسول سید زینب سلام اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں اسیران کربلا کا قافلہ شام سے رہائی کے بعد روز عاشور 61 ہجری کے شہداء کو میں کیا عرض کروں ناظرین، اب یعنی ان کو خراج تحسین پیش کرنے، ان کی پہلی زیارت کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا ہے۔ یہ وہ موقع ہے ناظرین جس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، بس صرف اتنا عرض کروں میں کہ وہ منظر ناظرین کیا ہوگا کہ جہاں قافلہ زینبی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ پہنچا ہوگا تو کائنات کی سانسیں مکمل طور پہ تھم گئی ہوں گی۔ جس بھائی کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی کہ اب ان کی جان کائنات کی جان میں ہر وقت رہا کرتی تھی، آج وہ جان سے پیارے بھائی جان پاس تو ہیں مگر سامنے نہیں ہیں، بات تو کر سکتی ہیں مگر دیدار نہیں کر سکتی۔ آج قبر اطہر کی مبارک مٹی کا لمس روح کی تسکین کا سامان تو بنے گا مگر جگر دیدار نہ ہونے کے غم میں چھلنی رہے گا۔ آغاز کرتے ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر آج واقع کربلا کو 40 دن ہو گئے، یہ فرمائیے کہ ظاہر چہلم کا موقع ہے اور یہ یادیں اس لیے بھی تازہ کرنا ضروری ہے، میرا خیال ہے بلکہ میرا یقین ہے کہ ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہی یہ یادیں ہیں، تو معاشرتی طور پہ جو چہلم کا تصور ہے وہ ذرا بتائیے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے کرام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام عاشقاں
اسر رسول اسر بطول پورے بتو سرو آزادی زبستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ کائنات ایک گلشن ہے تو یہ گلشن صرف اور صرف ان دو پھولوں سے مہک سکتا ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہما اور ریحانہ طیہ، یہ میرے دو پھول۔ اللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تصفیہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح پر انوار بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عقلیں لطافت سے سرشار ہوں، تو انہی کے دامن میں آنا پڑے گا۔ بالکل ان کے دامن میں آئے بغیر یہ ناممکن ہے کہ کائنات اپنا حسن قائم کر دے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ اس ظلم کی تصویر کھینچ دی۔ اب اس کے بعد جب ہم چہلم کے تصور کی طرف آتے ہیں تو ایک دینیات کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض جنازے وہ ہوتے ہیں کہ جنازے پڑھنے والے ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جنازے کی بدولت شرکائے جنازہ کو برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، اللہ مغفرت ہو رہی ہوتی ہے ان کی۔ یہی کیفیت یہاں چہلم مبارک کی بھی ہے۔ اللہ ہمارے ہاں چہلم کا تصور معاشرتی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ چہلم ہے جو معاشرے کو حق کی سر بلندی کے لیے ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے، اللہ جس پر امت کی اس خیر کا دار و مدار ہے جس کے لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف جس طرح یہ چہلم کائنات کو لاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز نہیں لاتی۔ اس چہلم کا ایک ایک لمحہ اس سے منسلک ہونے والوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے دین کو اگر سر بلند کرنا ہے تو یہ راستہ اختیار کرنا واہ۔ ہوگا۔ اب جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ چہلم کی شرعی حیثیت، جی، اس ضمن میں قرآن و سنت کا مطالعہ مجھے تو یہ بتاتا ہے، چہلم تو اس نقطہ نظر سے بھی ہو گیا کہ جب یہ مقدس معطر معمبر سر کربلا پر پہنچے تو وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، اللہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہما، وہ اس انتظار میں کھڑے تھے 40ویں دن ان کی قبور پر پہنچنا۔ اتنی ہی بات امت مسلمہ کے لیے حجت کے طور پر کافی ہے، لیکن جب میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے چہلم اور دسواں اور تیجا کی طرف آتا ہوں، قرآن و حدیث کو ملا کر آپ ویسے میرے خیال قرآن کریم نے کہا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اے ایمان والو، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم لکھ رکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے بھیجا تو معلوم ہے، اور یہ پیچھے چھوڑا کیا ہے، یہ قرآن کی روشنی میں آپ اصحاب کہف سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو کس لیے عیبدار کر رہے ہیں، بچے کو کس لیے قتل کر رہے ہیں، دیوار کس لیے کھڑے کر رہے ہیں، یہ ساری روشن دلیلیں ہیں۔ لیکن ان سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خود قرآن نے ہمیں کہا کہ کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ درست، ٹھیک ہے۔ چہلم اور تیجا اور دسویں کے متعلق جو لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں یا جو لوگ ان کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ تمام امت کے علماء حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امت کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا اس سے اس کا عمل منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن تین سے نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ والا، ٹھیک ہے، علم کو پھیلانے والا، ٹھیک ہے، اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمائی کہ والد صالح، نیک اولاد کیوں، یدعو لہو۔ اب قرآن کریم نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسوہ مل گیا کہ اولاد صالح جانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب وہ چاہے ویسے دعا مانگے، چاہے روزے رکھ کر مانگے، چاہے نوافل کر کے پڑھ کر مانگے، چاہے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا کر مانگے، اس میں سب سے بڑی دلیل باقی یہ ہے۔ باقی اجتماعی طور پہ اگر مثال کے طور پہ خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، انتظار ہوتا ہے، ایک موقع مہیا کیا جاتا ہے کہ جو پہلے نہیں آ سکے ان کے لیے ایک دن متعین کر لیا۔ اب جو لوگ دن کی تعیین کے ضمن میں بھی لوگوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ آپ
सालाना जलसे के लिए, चंदा मांगने के लिए दिन मुतय्यन करें, उस पर कोई कदगन नहीं। बिल्कुल सही है। और एक नेकी के काम के लिए अगर दिन मुतय्यन कर लिया जाए तो उस ज़िम्न में वो चंदा है ना, असल में बात ये है। बात आगे बढ़ाते पीर साहब ये बताइए, बाज़ रिवायात के मुताबिक अगर काफ़िला ज़ैनबी, ज़ाहिर है मतलब हम इसको इस तरह से देखें कि अगर हम मिसाल के तौर पे आज एक बिल्कुल तायराना निगाह से इस बात को समझने की कोशिश करें कि काफ़िला ज़ैनबी बुनियादी तौर पे हमें पैगाम क्या दे रहा है कि 40 दिन के बाद जिस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में काफ़िला पहुँचता है, तो ज़रा वो मंज़र बताइए कि ये पूरी जो सोबतें बर्दाश्त की हैं, करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके दमिश्क और दमिश्क से लेके फिर करबला, ये पैगाम, ये मंजरनामा क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह अहले बैत अतहार को दरजात में बेमिसलियत अता फरमाई है, इसी तरह उनकी जो इब्तिलाएँ हैं, जो आजमाइशें हैं, जो क़ुरबानियाँ हैं, जो उनकी मेहनतें हैं, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। अल्लाह बिलाशुबा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में काफ़िला अहले बैत ने ऐसी दास्तान रकम की है कि जिसका एक एक लम्हा इस बात का ऐलान है कि ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर की अहले बैत अतहार रब के उन चुनीदा तरीन अफराद में से थे जिन्होंने अपने अमल और किरदार से साबित किया है कि निजासत और होती है और तहारत और होती है। आहा, क्या बात। अल्लाह। इमाम हुसैन पाक की क़यादत का सिलसिला ज़ाहिरी तौर पर 10 मुहर्रम हराम ज़ोहर के करीब जो है वो सामने से हटता है, और ये क़यादत जो है ये फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बिलखुसूस सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ख़ूबसूरत जो है एक रविश उसमें तब्दील हो जाती है। मैं ये कहूँ तो कतन मुबालगा नहीं है कि बहुत मुश्किल है वो करबला जो इमाम हुसैन ने पेश की है, लेकिन कई गुना उससे सख्त है करबला वो जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने 10 मुहर्रम हराम शरीफ के बाद कोई दूसरी राय है नहीं इसमें, कोई दूसरी राय है नहीं इसमें। बिलाशुबा एक एक लम्हा करबला का है। और ये मसाइब जब बंदा जिक्र करता है तो मैं तो सच्ची बात है हैरान हो जाता हूँ कि वो चीज़ जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, इंसानियत के माशरे से दूर हो गई थी, नए सिरे से उस चीज़ को एक अजीब किस्म के उभार के साथ फिर वाक़या करबला में पैदा किया गया। अल्लाह। यानी आप देखिए हुजूर के दौर में जंग बदर हुई है, जंग ओहद हुई है, जंग खंदक हुई है, तबूक हुई है, किसी मौके पर आप ये चीज़ नहीं देखते कि जंग में आने वालों के साथ जो मस्तूरात उनकी खिदमत के लिए आई हों, खाना वगैरह के लिए आई हों, जंग में न जाती हों, न लड़ती हों, तो उनके साथ कोई काफ़िला किसी किस्म की कोई ज़्यादती करे या उनके साथ कोई उनकी चीज़ छीनी जाए, आप तारीख़ नहीं दिखा सकते। लेकिन करबला में ये फिर पहली दफ़ा मौका ऐसा आया और हाईलाइट ऐसा हुआ, अगरचे हो सकता है उस इलाके में ये लोग पहले भी ऐसे काम करते रहे होंगे, लेकिन हाईलाइट ये करबला से हुआ कि ये पहला मौका था जिसकी खबर दुनिया तक पहुंची, पूरे आलम तक पहुंची कि वो पाकीज़ा औरतें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान आलीशान की औरतें जो आखिरी फ़र्द के शहीद होने तक खेमे से बाहर तक नहीं निकली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मतलब एहतियात उनकी देखी, आखिरी बंदे तक खेमे से बाहर तक नहीं निकली, उनके खेमों पे हमला किया गया, अल्लाह अल्लाह, और आग तक लगाई गई, माल तक छीने गए। जरा चश्मे तसव्वुर में वो देखे ना, बड़ा जख्म है करबला का, ये भी कि अली अकबर ज़मीन पे कैसे आया, लेकिन मुझे तो इस ज़ख्म के हवाले से कोई लफ्ज़ नहीं मिलता कि कितना बड़ा ये ज़ख्म होगा कि जब उनके खेमों को आग लगाई गई जो इस कायनात को दोज़ख की आग से बचाने वाले आए। हाय क्या जुमला है, अल्लाह अकबर। इस जुमले को दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा। मैं यही कह रहा हूँ कि उन पाकीज़ा बीबियों अहले बैत अतहार के खेमों को आग लगाई गई कि जिनको अल्लाह ने इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, रसूलुल्लाह ने बेशुमार ऐलानात में बताया कि ये तो उम्मत को आग से बचाने वाले। वो है ना कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ये जो ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, सरकार की जिनका काम ये उनके साथ ये किया। अब देखें ना किबला, सरकार तो खातमुल नबीयीन है, खातमुर रसूल है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की ये खास तौर पे नस्ल पाक है, और जब जनाब फातिमा ज़हरा पाक का विलादत होती है तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर आपने इनका नाम फातिमा क्यों रखा, तो हुजूर ने यही जवाब दिया कि नाम मैंने इसलिए रखा कि जिसके सीने में जरा बराबर भी इनकी मवद्दत होगी ये उसे भी दोज़ख की आग से छुड़ा ले। अगली करबला फिर सुबह का वो मंजर देखें कि जब खेम में लाशें पड़े हुए हैं, सर काट लिए गए, उनको ले जाया गया, फिर करबला, दमिश्क में, कूफा में, और फिर जब चेलम पे वापस आते हैं तो अब जरा वो मंजर देखें ना कि जो मंजर देख के ये बहन और भाई गए हैं कि सर नहीं है
لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ اس رغبت، اس رعونت اور نخوت کے ساتھ جا رہے ہیں، رکنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر جب چیلم والے دن یہ پاک شہزادی اور پاک شہزادہ آتا ہے، وہ منظر انہوں نے آخری کربلا میں دیکھا تھا، اور اب چیلم میں جب آئے تو اب وہ قبر ہے، ان کے سامنے وہ سارا منظر نہیں آیا ہوگا کہ کس طرح بادشاہ حسین کی جس میں اثر پڑا تھا، حضرت عباس کا جس میں اثر پڑا تھا، علی اکبر کا جس میں اثر، تدفین تک کی اجازت نہ دینا۔ ڈاکٹر صاحب، اور یہ بات جو پیشہ فرما رہے ہیں اسی ربط کے اندر کہ جس وقت یہ قافلہ ایک بار پھر کربلا پہنچا ہوگا، میں ظاہر ان تمام رشتوں کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ہر رشتے کی کیا اٹیچمنٹ ہے امام علی مقام کے ساتھ اور دیگر ظاہر شہداء کربلا کے ساتھ، لیکن ایک اٹیچمنٹ جس کا ذکر میں نے ابتدا میں بھی کیا اور میں اسی سوال کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور اسی اٹیچمنٹ کے ساتھ آپ یہ بتائیے گا ضرور کہ آج جو مطلب بہت ضروری ہے کہ آج کے دن ایک بار پھر ہم مقصد کربلا جو ہے اس کو سامنے رکھیں، تو مقصد کربلا تھا کیا وہ آپ نے بتانا ہے، لیکن میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں کہ جو امام علی مقام جن کا چہرہ مبارک بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتی تھیں، آج کیا قیامت صغریٰ ہوگی کہ موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، مقصد کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے بڑا جو کربلا کا مقصد ہے وہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے کہ جب رب رحمان نے ملائکہ سے بلکہ انہیں یہ آگاہ فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو وہ جو مباحثہ ہوا اس کے آخر میں رب رحمان نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم فقط خون ریزی دیکھ رہے ہو تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی بھی دیکھ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کی قربانی بھی دیکھ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب برداشت کیے، میرے رب نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اسی قربانی کی انتہا جو ہے نا وہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے وجود سے ہوتی ہے، جس کی طرف اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی اسماعیل کی بہت بڑی قربانی ہے کہ والد محترم خود اپنے ہاتھ سے چھری رکھ کے گلے پہ ذبح کر رہے ہیں، باپ خود ذبح کر رہے ہیں، بہت بڑی قربانی ہے، لیکن پھر بھی اقبال نے کہا اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو جناب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے سامنے وہ فقط ابتدا تھی، انتہا انہوں نے کی ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر بن کے حضرت امام حسین علیہ السلام سامنے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آج 1381 سال گزر گئے اس واقعے کو، 61 ہجری کا واقعہ ہے، 1442 میں ہم بیٹھے ہیں، آج چہلم ہے 61 ہجری کا، 1381 سال گزر گئے ہیں، لیکن 1381 سال بعد آج ہم کربلا کی یاد میں اس لیے بیٹھے ہیں، اور مقصد کربلا یہ ہے کہ لوگوں اگر اس وقت ہم موجود نہیں تھے، اپنی ظاہری وجود کے ساتھ نہیں تھے، تو کربلا آج بھی ریفرینڈم کروا رہی ہے، آج بھی ریفرینڈم ہے کہ اس زمانے میں اگر میں ظاہری طور پہ موجود ہوتا تو کیا حسین کے قافلے میں ہوتا یا یزید کے قافلے میں ہوتا، اور کربلا کے ریگزار میں اہل بیت اطہار کے خون کا قطرہ قطرہ، خاص طور پہ حضرت سیدنا امام علی اصغر کے خون کا قطرہ جو سب سے معصوم قطرہ وہاں بہا ہے، وہ قیامت تک یہ سوال کرتا رہے گا، ہر آنے والی انسانیت سے سوال ہوگا کہ اگر تم 61 ہجری کی کربلا میں ہوتے تو حسین کے قافلے میں ہوتے یا یزید کے قافلے میں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے 1380-81 سال بعد ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو یزید کی حمایت میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، جو مروان کی حمایت میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، لہذا انہیں جواب ملنا چاہیے کہ نہیں، آج ایسے لوگ بھی ہیں اگر اس وقت یہ نصیب میں ہوتا تو حسین کے قدموں میں قربان ہو جاتے، حسین کے صحاب میں شمار ہوتے، حسین کے وفاداروں میں شمار ہوتے۔ تو کربلا کی یاد منانے کا سب سے بڑا مقصد یہ نظریاتی ریفرینڈم ہے، فکری ریفرینڈم ہے، سوچ کا ریفرینڈم ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے، تو لہٰذا ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں، تب ہوتے تو حسین کے قدموں پہ قربان ہو جاتے، آج ہیں تو حسین کی فکر پہ قربان ہو گئے، حسین کی یاد میں قربان ہو گئے۔ بائن لاج ایک بات بتائیے، ظاہر ہے مقاصد کربلا تو بہت ہے، میں اگر یہ کہوں کہ مقصد کربلا تو میرے خیال ہے بہت محدود سا، مقاصد کربلا ہے نا، تو جو آپ ابھی ہم آگے جا کے بات کریں گے اس وقت ذبح علی کے حوالے سے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے مقاصد جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بڑے مقاصد کربلا کے وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑا مقصد ہے ہاتھ کا تقدس۔ آپ نے یہ بتایا کہ ہاتھ بھی مقدس ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں دینے والا نہیں ہوتا، سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ، تو ذرا سمجھیے کہ بنا جو بن گئی لا الہ کی وہ حسین ہے، کیوں؟ انہوں نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اور آپ کا یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جس طرح قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو کائنات کے سب سے بڑی خانقاہ کی سجادہ نشین ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے نانا سے بڑی کسی کی خانقاہ نہیں، حجرہ فاطمیہ سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں، آپ کے نانے سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، تو آپ ایسے سجادہ اور آپ سے بڑا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، کوئی سجادہ نشین ہے۔ اور جب حملہ ہونے لگا دین پہ تو آپ نے سجادگی کو چھوڑا ہے، خانقاہ
خانقاہ کو چھوڑا ہے اور خانقاہ سے نکل کر آپ نے جو رسم شبیری ادا کی ہے، آج کے سجادہ نشینوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب دین پہ حملہ ہونے لگے تو صرف اپنی چھوٹی سی خانقاہ بچانے کے لیے، بالکل چھوٹی سی خانقاہ چند مریدوں پہ جو مشتمل ہوتی ہے، اسے بچانے کے لیے اگر تم دین کی روح کو مسخ کر دو گے تو کل امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دو گے؟ آپ کا جس سلسلے سے بھی تعلق ہو، کوئی بھی سلسلہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، جنیدیہ ہے، انتہا تو حضرت امام علی علیہ السلام پہ جا کے ہوتی ہے نا۔ اس میں ایک بات یہ بتائیے، یہ تو ظاہر ہے ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن میں اس بات کو یوں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے قربانیاں دی گئیں اس میں ایک مقصد تو آ گیا یہ دست مبارک، ظاہر ہے کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ دوسرا ایک جملہ کہا جاتا ہے نانا جان کے دین کو بچانا، یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے، ذرا میں چاہتا ہوں اس میں ذرا کلام فرمائیے۔ جی، کربلا کا جو دوسرا پہلو ہے، جو مقصد وہ ہے اس کا عبادی پہلو، تعبدی پہلو، عبادت کا پہلو۔ یعنی لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، آپ اقتدار کے لیے گئے تھے، آپ نے سر سجدے میں کٹوا کے زمانے کو بتا دیا کہ نہیں میں تو سجدہ بچانے کے لیے گیا تھا۔ آپ نے نماز بچائی، روزہ بچایا، زکوٰۃ بچائی، قربانی دے کر موت کو ہمیشہ کے لیے حیات عطا فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، چہلم کا موقع ہے اور ظاہر ہے اب 40 دن واقعہ کربلا کو ہو چکے ہیں، اور ذہن میں رہے کہ ایک روایت کے مطابق آج قافلہ زینبی جو ہیں وہ ایک بار پھر کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی روضہ اطہر پہ موجود ہیں۔ پہلا پرسہ ہے، ذرا سوچیے ناظرین، بھائی جدا ہوئے جن کو ہر وقت دیکھا کرتی تھیں، آج ان کے پاس موجود ہیں۔ آزمائشوں کی کیا انتہا ہے اس کا میرے خیال ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایک کانٹا چبھنے پہ جو ہے وہ ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو آزمائشیں تھیں اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا تھی۔ ہمارے ساتھ رہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، اور لوٹ کے انہی آزمائشوں پہ بات کریں گے جو ہم پر بھی موقع ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی ظاہر شہادتیں 40 دن پہلے ہو چکی ہیں، اور آزمائشوں کا وہ سلسلہ ناظرین جو نہ تھمنے والا ہے نہ رکنے والا ہے، اور ایسی آزمائشیں کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے آزمائشیں دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسے اس وقت میرے ساتھ آپ رہیے گا ناظرین، کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے، آپ کہیں نہ کہیں کسی وقت کسی پل کسی آزمائش سے گزرے ضرور ہوں گے۔ جاب کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، ناچاکی کا مسئلہ، گھر ٹوٹنے کا مسئلہ، اولاد نہ ہونے کا مسئلہ، چھوٹے چھوٹے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں ہی آزمائش میں ڈال دیا اللہ نے، باقی ساری کائنات میں سکون ہے، لیکن وہ آزمائشیں جو ان پہ بیتی ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان پہ نگاہ جاتی ہے تو اپنی آزمائش تو آزمائش لگتی نہیں ہے۔ صاحب پروفیسر صاحب ذرا بتائیے کہ جس کے جیسے مراتب ویسی آزمائش، اچھا اب آزمائش کا تصور کیا ہے سب سے پہلے تو آپ ذرا کلیئر کریں، پھر وہی بات ہے جس آزمائش سے اہل بیت اطہار کا گھرانہ گزارا گیا ظاہر وہ انتہائی آزمائش انہی پر کیوں تھی، کیا وجہ تھی، یہ بھی ضرور آپ نے بتانا ہے۔ جی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ، انسان کی تخلیق ہوئی، اسے جنت میں رکھا گیا، ٹھیک، جنت سے زمین پر اتار کر کہا کہ اس جنت میں لانا ہے، تو اس کے لیے اعلان ہوا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں تو انہیں بھی آزمائش کتنی دی، آتش کدہ میں پڑنا، بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، کیا کیا آزمائش، لیکن جو امام الرسل ہیں جس کا جتنا مرتبہ بڑا ہے، اسی لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی آزمائشوں سے میں گزرا ہوں اتنا اور کسی کو نہیں گزارا گیا۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد کی مشکل لے کر بیٹھیں تو فرمایا کہ عائشہ واقعی یہ بہت بڑی مشکل تھی، لیکن اس سے بھی بڑی مشکل اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ طائف کی گلیوں میں میرے منظر کو دیکھ اللہ کہ میں کن کن آزمائشوں سے گزارا گیا۔ آزمائش سے متعلق جب قرآن پاک کی یہ آیت آتی ہے کہ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم مال کے ذریعے، مالوں پھلوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ اب پھلوں میں کمی کے ذریعے سے مراد علماء نے اولاد لی ہے، تو جنید صاحب آپ اندازہ لگائیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اشارہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بشر الصابرین، پتہ ہے ولادت سے لے کر خبر دی جا رہی ہے، علی مرتضیٰ خبر دے رہے ہیں، حسن مجتبیٰ خبر دے رہے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو ابو القاسم بنانا تھا، جن کو امام الرسل کا رتبہ دینا تھا، ان سے حسین لیا،
ان سے عباس لیا، اللہ، ان سے اکبر لیا، ان سے اصغر لیا، اور ان مصائب سے گزار کر آپ کو ابو القاسم بنا دیا، انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ جنت کی سرداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش سے ان کو گزارا، اس لیے یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس بات کو خیال رکھیں کہ مرتبہ مقام اللہ کے نزدیک اسی کو ملتا ہے جو آزمائشوں سے جتنا زیادہ گزرتا چلا جاتا ہے، جس پر آزمائشوں کے جتنے دور آتے ہیں وہ ان پر صبر کی روش اختیار کرے تو پھر اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان اس وقت جو آپ کو سن رہا ہے، وہ یہ باتیں سنتا تو ہے، لیکن باوجود اس کے جب اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ ہائے ہائے کر کے چلانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ہم ان کی آزمائشوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو انتہا ہے نا، مطلب کوئی مثال، کوئی کمپیریزن کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم ایک عام مسلمان کو کیسے سمجھائیں کہ آزمائشیں جو ہیں یہ اصل میں تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہیں؟ یعنی اعلان ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اور موت کا یہ نظام ہے ہی آزمائش کے لیے، ولیبتلی المؤمن، اللہ مومنوں کو آزماتا ہے۔ اب وہ جتنا مرتبہ مقام بڑا ہے اس پر اتنی ہی آزمائش اور ابتلا اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ مجھے آزمائش کے بغیر ہی کوئی نعمت مل جائے، دنیا کے اندر کسی کے سامنے کوئی مثال ہے کہ کچھ حال کمہار کریں دے عاجز مٹی والا، مر کے لباں سجن دیاں توڑی پہنچے تدوں پیالہ۔ بالکل، پھر صاحب ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایک بات اس میں اور پیدا ہوتی ہے کہ جو قربانیاں ظاہر کربلا کے میدان میں ان نفوس قدسیہ نے دی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ذرا بتائیے کہ اس کے ثمرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، دوسرا جو کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ بنیادی طور پہ قوم کی حیات ہے، تو شہدائے کربلا کی شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ کو اس احسان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا حیات ملی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ یقیناً اس سوال کے حصے دو ہیں، لیکن اس کا مقصد بنیادی طور پر ایک ہی ہے، ثمرات بھی وہی ہیں اور جو کربلا والی قربانی سے قوم کو ملا ہے وہ بھی وہی ہے۔ میں اس سے کھولنے کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سے ثمر تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین پاک نے یہ قربانیاں دیں اور امام حسین پاک کے خاندان نے قربانیاں دیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھندلا پن ہے اس حوالے سے، بات یہ کہہ دی جاتی ہے کہ دین کو بچایا حسین، ٹھیک ہے، لیکن اس پر جو دھندلاہٹ چھائی رہتی ہے اس کی وجہ سے عام ذہن میں سوال بنتے ہیں اور بننے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ دین کی کیا چیز تھی جس کو بچایا۔ بتائیے۔ مطلب ہے اب اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں کردار یزید کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ بے نقاب ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ثمر حسین پاک کی قربانی سے حاصل ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے۔ یزید سے مراد ایک فرد نہیں، یزید کا وہ کردار لے رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہ کردار لے رہے ہیں جس کردار کے خلاف میرے امام نے یہ عمل سر انجام دیا۔ درست تو بالکل پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین پاک نے یزید کے کردار کے مخالفت میں، رد میں یہ سارا جہاد کیا ہے، اور وہ چیز بچائی ہے جو یزید کے کردار کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی۔ درست، میں اس کو بالکل پن پوائنٹ کروں تاکہ وقت بھی تھوڑا لگے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ پہلا ثمر امام حسین نے جو حاصل کرنا چاہتا وہ تھا ناموس رسالت کا تحفظ۔ آہا، کیا اچھی بات ہے، سب سے پہلا ثمر کربلا کا جو ہے سبحان اللہ، بالکل پردہ داری کی کوئی ضرورت نہیں۔ علامہ علوسی علیہ رحمت نے یہ لکھا ہے کہ یہ دیکھنے میں جو کچھ تھا یہ اندر سے وہ نہیں تھا۔ ان الخبیث لم یکن مصدقا بالرسالہ، یہ تو حضور کی رسالت کا مذاق اڑایا کرتا۔ جب رسول اللہ کے شہزادے تک یہ حقیقتیں پہنچیں تو انہوں نے کہا بے شک حکومت ہے، طاقتور ہے، لیکن اگر میں نہیں اٹھوں گا تو آج کے بعد پھر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا۔ حسین پاک کے کربلا میں جانے کا سب سے پہلا ثمر یہ ہے کہ میری امت کا ہر فرد جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، اب اس کے عمل سے، طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے جذبے سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ ہر بندہ اس امت کا چاہتا ہے کہ میری جان محمد کی ناموس پر قربان۔ سبحان اللہ، یہ وہ ثمر ہے جو کربلا والے بادشاہ کی محنت کا ہے۔ پھر دوسری بات کہ قرآن مجید کی عزت کا تحفظ، اس کی ناموس، اس قرآن کی ناموس کا تحفظ، اس کے اشعار موجود ہے۔ کہتا تھا کہ یہ قرآن تو دیکھو نا، یہ تو کہتا ہے کہ تباہی ہے نمازیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے تو تباہی نہیں ہے، غلط قسم کی باتیں کرنا۔ تو امام حسین پاک نے کربلا میں جا کر جو ثمر حاصل کرنا چاہا وہ یہ تھا کہ جس طرح عزت رسول کا تحفظ ہو جائے اسی طرح عزت قرآن کا بھی تحفظ ہو جائے۔ اور آج حافظ، عالم، قاری، جگہ جگہ قرآن کا پڑھا جانا، ایسے نہیں دین بچا لیا حسین نے، کو دین کو لکھا ہوا لفظ تھا جو بچا لیا، یہ مقاصد تھے۔ جب ناموس رسالت بھی بچ گئی اور حسین کے اس قیام کی وجہ سے قرآن کی عزت بھی بچ گئی، تو رسول اور جب قرآن بچ گیا
تو پھر سمجھ لو کہ دین بچ گیا۔ آہا یہ ہے وہ چیز، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ حقیقت جو کربلا کا ثمر ہے۔ اس لیے اب آپ آگے جزیات میں جائیں تو بہت سی ہو جاتی ہیں، مثلا نماز کی عزت کو بچایا، اللہ، وہ نمازیوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ قرآن میں تو آیا ہے نمازی تباہ ہو جائیں۔ اللہ، حسین کے قیام سے وجود حسین ظاہری طور پر نہیں رہا، لیکن قیامت تک اب یہ کوئی نہیں نماز نہیں پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا، یہ نہیں کوئی کہے گا کہ نمازی پڑھنے والے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، یہ مانے گا ضرور کہ نماز پڑھنے والے آباد ہو جائیں گے۔ یہ ثمر ہے حسین اور حسین کے خاندان کی قربانیوں کا۔ اور چوتھی بات معاشرتی حوالے سے اس کا ایک نظریہ تھا کہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے اور سوتیلی بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، تو امام حسین کے قیام کا چوتھا ثمر جو چاہتے تھے وہ یہ تھے کہ قیامت تک ماں اور بہن کو یہ مقام مل جائے، عورت کی ناموس کو، عورت کی ناموس کو، ماں اور بہن کی ناموس کو مقام مل جائے۔ آج جب آپ کے سامنے ماں آتی ہے، بہن آتی ہے، تو برے سے برا بندہ بھی سر جھکاتا ہے۔ پانچواں اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا یہ سمجھ نہ جائے کہ باطل زیادہ ہو تو وہ حق ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا مقصد سمجھوں گا میں اس بات کا کہ دنیا کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب وہ طاقت میں ہیں تو وہ حق ہے۔ حسین نے 72 کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ باطل جتنا بھی زیادہ ہو باطل ہوتا ہے، حق جتنا بھی تھوڑا ہو حق ہوتا ہے۔ یہ وہ ثمرات ہیں جن کے لیے اتنی بڑی قربانی۔ مطلب اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ آج اس دور میں 21ویں صدی میں ایک عام سے عام مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا۔ کربلا کو پڑھتا ہے تو کربلا کا سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی، اور یہ بھی واضح لکیر جو ہے حق اور باطل کی بھی لکیر ہے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ کوئی ظاہری طاقت باطل کی دیکھ کے درست مرعوب نہ ہو جائے۔ حق بے شک تھوڑا ہے، بہت اچھی، لیکن حق حق ہے۔ ہم بات، گھبرا جاتے ہیں جی جمہور کی رائے، بالکل جمہوریت کی رائے یہ ہوگی، حق حق ہے، اس کے مقابلے میں کثرت جیسی باطل، درست ہو گیا، باطل کی کثرت بھی باطل۔ درست ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ حسینیت اور یزیدیت دو نظریات کربلا کے بعد جو ہے واضح ہو گئے، اور یہی کربلا کا ایک بہت بڑا ثمرہ ہے کہ آج یہ دو آئیڈیالوجیز کی ہی جنگ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں آپ کو جو ہے وہ کلمہ گو نظر آتے ہیں، حق بولنے والے نظر آتے ہیں، وہ حسینیت کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کو جو ہے وہ دین میں خدا نہ خواستہ امینڈمنٹس اور ترامیم کرنے والے لوگ، مطلب مختلف قسم کے بل پیش کرنے والے لوگ جو کہ اسلام کی دیواروں پر قدغن لگانے والے لوگ ہیں، ایکچولی وہ یزیدی فلسفی پہ چل رہے ہیں اور وہ ڈیمیج کر رہے ہیں دین اسلام کو۔ آخر میں شہیدان کربلا کے چہروں کے موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی جو امت کی اس وقت جو صورتحال ہے، 57 اسلامی ممالک، من حیث المجموعی، من حیث الامہ، من حیث القوم، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بہت بری صورتحال ہو گئی ڈاکٹر صاحب۔ جنید بھائی، میں قبلہ شاہ صاحب کی تسلسل میں عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو بھی بچایا، دیکھیں وہ انہوں نے تو سر کٹوا کے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے نا، سر ساتھ تھا تو وہ تو تلاوت ہوتی رہی نا، اس میں آپ نے نماز بھی پڑھی، سارے معاملات بھی ہوئے، لیکن وہ واقعہ کہ جب آپ کا سر انور کٹا ہوا جا رہا تھا اور سورہ کاف کی تلاوت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اصحاب کاف کا واقعہ زیادہ عجیب نہیں ہے، اس امت نے اپنے نبی پاک علیہ تحیۃ و ثنا کے نواسے کا سر کاٹ دیا ہے اور نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، تو آپ نے تو کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، اور امت مسلمہ کو سب سے پہلے تو اگر اپنی زبوں حالی سے نکلنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ یہی کربلا کا سب سے بڑا درس ہے جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے نجات چاہیے ہوتی ہے، تو اگر ساری امت پریشان ہے تو نجات کی کشتی پہ سوار ہو جائے نا، جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور نجات کی کشتی کون سی ہے؟ کہا میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ذلیل ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ لہذا ہمیں مودت اہل بیت کو، مودت القربا کو اختیار بھی کرنا ہے، اور اپنے دل میں اسے جگہ بھی دینی ہے، اپنے عمل سے اسے واضح بھی کرنا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم کو بٹھایا اور انہیں ایک وصیت فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وصیت کے چند جملے آج کی زبوں حال امت کو ان مسائل سے نکلنے کے لیے بہت رہنمائی دیتے ہیں۔ معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہی کربلا کا درس ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، من قنع بما قسم له استغنا ومن مد عینیہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا، کہ وہ انسان اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اگر اس پہ قناعت اختیار کر لے، اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، اور جو لالچ کی نگاہوں کے ساتھ اس طرف دیکھتا رہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ بادشاہ بھی بن جائے تو فقیر ہو کے مرے گا۔ دیکھیے ظاہری طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بادشاہت نہیں تھی، لیکن اللہ نے جو فیصلہ فرمایا آپ اس قضا پہ راضی ہو گئے، تو حسین شاہ بھی ہو گیا، حسین بادشاہ بھی ہو گیا، حسین دین بھی ہو گیا، حسین دین پناہ بھی ہو گیا۔ اور یزید کیونکہ اہل بیت اطہار کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھتا رہا تو 90 سال کی حکمرانی کے بعد بھی اس کا خاندان جو ہے وہ فقیری کی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ لہذا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پہ قناعت اختیار کر لینا، یہی زبوں حال امت کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ والمن قطع کا واصلہ والمن سقط عن کا مبتدعا، اگر تمہارے ساتھ کوئی قطع تعلقی کر لے
تو کربلا کا درس یہ ہے کہ تعلق اس سے جوڑنا ہے. تو تمہارے ساتھ کلام نہ کرنا چاہے تو کلام کی خود ابتدا کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب انفرادی طور پہ یہ باتیں بہت اچھی ہیں, سمجھ بھی آتی ہیں.